إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس سارے نظام کو چلانے والا ہے. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا. اہل ایمان ہر نیکی کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، توحید کی خبر نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں اس کی نیکی قابل قبول نہیں. ہمارا ذوق اور شوق نیکی کرنے کا قربانی پر آپ نے دیکھا ہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوئے، اور قربانی بہت بڑی عبادت ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان ساری عبادتوں کا، ان ساری محنتوں کی اساس اللہ کی توحید ہے. شہادتین کے بعد پہلا عمل نماز کا عمل ہے. ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی پہچان ہے، توحید کی خبر ہے، اور رسالت کا بھی اسے علم ہے، تو اب اس کی ذمہ داری نماز، پہلا کام نماز. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، توحید کی خبر ہے، سنت کا پتہ ہے، لیکن نماز کا اسے علم نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں فویل للمصلین، ہلاکت، ویل، جہنم کا کنواں نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. بے نمازی کا ذکر نہیں. بے نماز تو مسلمان ہی نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں. قربانی کر رہے ہیں، سارے بھائی محنتیں کر کے گوشت تیار کر رہے ہیں غرباء کے لیے، اذان ہو گئی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. ایسے شخص کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. توحید کی خبر انسان کے عمل سے، اور پہلا عمل نماز. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے، نماز پڑھیے. پورے قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. قائم کرنے کا معنی مسجد میں با جماعت نماز ادا کیجیے. یاد رکھیے، مرد آدمی کی بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی. شرعی عذر کیا ہے؟ چلنے کے قابل نہیں، بیمار ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ باہر نکلوں گا تو قتل کر دیا جاؤں. یہ شرعی عذر. بیمار بھی نہیں، بارش بھی نہیں، بے امنی کا زمانہ بھی نہیں، پھر مصلی ڈال کر گھر میں نماز پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرا دل کرتا ہے مصلی پر، اپنے مصلی پر مسجد نبوی میں کسی کو کہوں نماز پڑھاؤ، اور میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. پیغمبر نبی التوبہ، نبی الرحمہ، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، لیکن خواہش کیا ہے؟ سارا گھر جلا دو. بچوں اور عورتوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا. صحابہ کہتے ہیں
ہم مسجد میں نمازیوں کو دیکھتے، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، دو رائے قائم کرتے تھے، یا تو بیمار ہے یا منافق ہو گیا۔ ہم صحت مند ہوتے ہوئے اور مسجد میں نہ آئے، اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے، مسجد میں آئیے، اور ہم نے دکان پر مصلی رکھا ہوا بھائی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ سوچئے گا ذرا، سارا خاندان جمع ہے، مسجد میں نہیں آ رہا، اور گھر میں مصلی بچھا کر جماعت کروا رکھے۔ مسجدیں کس لیے بنائی ہیں؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ با جماعت نماز۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں نمازی، انہیں یہ فہم حاصل ہے، پہلا فہم توحید کا، دوسرا فہم رسالت کا، تیسرا فہم نماز کا، لیکن یہاں پر آ کر کہ نماز تو مسجد میں ہوگی، پھر ہر مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گھر کے سامنے مسجد ہے، امام کون ہے؟ امامت کے شرائط، کپڑے پاک ہو، امامت کے شرائط ہے بدن پاک ہو، امامت کے شرائط ہے حافظ قرآن ہو، امامت کی شرط ہے عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ کیا یہ شرط نہیں کہ جو منبر مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کی آنکھ کھلوائیے، جاگ کے بیٹھے۔ عن ابن وهب عن مالك سمعه وسئل عن الصلاة خلف اہل البدع۔ امام مالک سے ابن وہب بیان کرتے، پوچھا گیا نماز کے بارے میں بدعتی کے پیچھے۔ نماز پڑھ لو، جہاں چاہے پڑھ لو، ہمارے ہاں جو یہ بیماری ہے، یہ مسجد ہونی، کس کی مسجد ہے؟ امام کون ہے جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، جو کہتا ہے علی مشکل کشا حاجت روا ہے؟ امام کون ہے جس کا عقیدہ ہے کہ محنتیں کر کے بندہ رب بن جاتا ہے؟ اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتے۔ چوٹی کا محدث ہے، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث کی دنیا میں پہلی کتاب لکھنے والا، اور سوال کر رہے ہیں ان سے بدعتی کے پیچھے نماز۔ قال مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا ارى ان يصلى خلفهم، میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ نماز ہے کوئی مذاق ہے؟ ہمیں یہ خبر ہو جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں، وہ ڈرائیور جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اسٹیئرنگ پکڑ کر، وہ ڈرائیور نہیں ہے، وہ تو کنڈکٹر ہے۔ اگلی منزل پر ڈرائیور کا گھر ہے، وہاں تک یہ لے کر جائے گا، تو ہم فوراً نیچے اتر جاتے ہیں کہ کہیں مارے گا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں آپ کو کہوں یہ میرے بڑے بھائی کی مسجد ہے، سید طالب الرحمن حفظہ اللہ، اللہ انہیں صحت عطا فرما، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، معروف خطیب ہوں۔ میں آج آپ کو یہ کہوں، میں جب نماز پر کھڑا ہوں گا، میرا وضو نہیں ہے، میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ سید ہوں، آل رسول ہوں،
شریعت کا طالب علم ہوں، مسجد ہماری ہے، میں یہاں کا امیر ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میرا وضو نہیں، بغیر وضو خطبہ دے رہا ہوں اور بغیر وضو نماز پڑھاؤں گا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہیں گے شاہ صاحب آپ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن بے وضو کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جائیے ہم انتظار کرتے ہیں، وضو کر آئیے۔ اللہ کے بندو، جس کا ایمان ہی درست نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، جو قبروں کا پجاری ہے، جو غیر اللہ کو عبادت دے رہا ہے، جو علولی ہے، جو قبوری ہے، جو صوفی ہے، وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اور آپ 27 درجے ثواب کے حصول کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس کی اپنی نماز نہیں۔ قال وسمعته وسئل عن الصلاة خلف اهل البدع فقال لا ونهى عنه، کہا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ امام مالک نے کہا نہ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ بدعتی لوگ۔ ہم جس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے مسجد کا ٹائٹل اعلان کر رہا ہے، یہ غوثیہ مسجد ہے، قبر پرستوں کا مصلی۔ کہاں جا کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہو؟ یہ 1500 ہجری کا مولوی کہتا ہے کہ ہر جگہ ہو جاتی ہے، کوئی مذاق ہے؟ یہ نماز ہے، نماز۔ عن عبد اللہ ابن احمد ابن حنبل قال سألت، ابھی میں نے اپنے باپ سے پوچھا، عبداللہ بیٹا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہتا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کون ہے وقت کا امام اہل السنہ، ان الصلاۃ خلف اہل البدع، کیا میں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ نماز پڑھ لوں؟ قال لا، فقال لا تصلی خلفہم، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کو خبر نہیں کہ 27 درجے ثواب ہے۔ بھائی 27 درجے ثواب اس کے پیچھے ہے جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا ایمان سلامت ہو، جس کا ایمان پتھروں اور درختوں اور تعویذوں پر ہو، ان کے پیچھے جا کر ہم نماز پڑھ لیتے۔ نمبر 3، قال بشر بن منصور قال سمعت سفیان الثوری یقول واسألہ رجل فقال علی بابی مسجد، ایک شخص آیا، بشر کہتے میں نے سنا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، ایک شخص آیا اور کہا میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے۔ ایسے اکثر ہوتا ہے، ہمیں تو فکر نہیں ہوتی، جی پیسے آگے مکان بنانا، مکان بنا لیا ہے، کوٹھی بن گئی ہے، اوہو مسجد ہی کوئی نہیں، اہل حدیث ہوگی، اہل توحید کی مسجد۔ اب دیکھتے ہیں، پہلے دیکھ، مکان بنانے سے پہلے یہاں اہل ایمان کی مسجد ہے، مسجد پہلے اور گھر بعد میں۔ اور یہ سوال بڑا خوبصورت، ایک شخص آیا اور آ کر پوچھتا ہے امام سفیان رحمہ اللہ سے، میرے گھر کے سامنے مسجد، دروازے سے باہر نکلتا ہوں، امام ہو صاحب بدعت، اس کا جو امام ہے وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے، 11ویں دیتا ہے، 12ویں دیتا ہے۔ ہم توبہ ٹیک سنگھ کے علاقے میں گئے، وہاں لکھا ہوا تھا 17ویں شریف، جو چاہے بنا دو، بدعتی آدمی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ لو؟ قال لا تصلی خلفہ، نماز نہ پڑھنا اس کے پیچھے، نماز نہ پڑھنا، یہ نماز ہے کوئی مذاق ہے؟ صدقہ ہے جو کسی کو دے دو، اٹھا کر امیر لے جائے، غریب لے جائے، چرسی لے جائے، کوئی بھنگی لے جائے، یہ تو شہادتین کے بعد پہلا عمل ہے۔
کہ لا تصلی خلفہ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اب وہ بزرگ دلیل دیتا ہے، قال تکون اللیلۃ المطیرہ، امام کو کہ اکثر رات کو بارش ہوتی رہتی ہے، بارش ہو گئی، مسجد دور ہے اہل حدیثوں کی، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور میں بوڑھا آدمی ہوں، بارش بھی عذر ہے، بڑھاپا بھی عذر ہے۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں قال لا تصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ وہ بدعتی آدمی، وہ بدعتی آدمی۔ نماز ایمان، نماز عقیدہ۔ وقت کا محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اپنے وقت کے امام تھے اور تقوی کے بھی امام تھے۔ کسی نے لکھ دیا فضیلت الشیخ، ایک اشتہار میں شیخ الحدیث، شیخ الحدیث، اور ایک بخاری پڑھاتے تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ وہ لینے کے لیے آیا، چلیے 10 دینے جانا، کہا جو کوئی شیخ الحدیث ہے اسے لے جا، میرا نام تو عبد المنان ہے، میں تو نہیں جاتا۔ اور یہاں اشتہاروں پر اور پہلا فلیکس پر کیا کچھ ہلکا بات۔ کسی نے پوچھا ان سے شرک کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیں، شرک کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو یا علی کہتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، جو غیر اللہ کو آوازیں دیتا ہے، نماز پڑھ لیں۔ فرمانے لگے شرک کرنے والا اگر اہل حدیث میں ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کافر اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس مسجد کا خطیب اللہ اسے صحت دے، ساری زندگی لوگوں کو شرک سے بچاتا رہا، توحید کی دعوت دیتا رہا، سنت کا پیغام دیتا رہا، بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتا رہا۔ یہ پیغام ہے ہمارا، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ ہماری دعوت ہے کہ مواہب کی نماز مواہب کے پیچھے ہوتی۔ اور مجھے یاد ہے میں بہاولپور میں پڑھتا تھا، میڈیکل کالج کے اندر رہائش تھی میری۔ عصر کی نماز میں جو آیا دیکھا مصلی پر کلیم شیب آدمی کھڑا ہوئے، میں نے سے دیکھا سینے پر ہاتھ بندھے ہوئے، میں نے پہچان لیا ڈاکٹر طاہر غالباً ان کا نام ہے، پیچھے بڑی بڑی داڑھیوں والے کھڑے۔ ہم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، لوگ چلے گئے۔ تو میں نے حیرانگی سے کہا کہ آپ کو ہمت کیسے ہوئی بغیر داڑھی کے مصلی پر کھڑے ہونے کی؟ مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں تو اس وقت 8ویں کلاس کے طالب علم تھا۔ وہ کہنے لگے طیب، یہ میرے پیچھے جتنے کھڑے تھے داڑھیوں والے سب بدعتی تھے، میں عقیدہ تو میرا درست تھا، اس لیے میں نے مصلی کو پکڑ لیا۔ یہ جرت اور غیرت آج ختم ہو رہی ہے، اپنی دعوت کو پہچانی ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز۔ حافظ ثناء اللہ مدنی بہت بڑا امام، وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نام نہاد کلمہ کو بد عقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مفتی جماعت حافظ عبد الستار حماد حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں بعد ایسے مقلدین جو شرک اور بدعت کا ارتکاب کرتے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ان کی بدعتیں اور ان کا شرک،
اور پھر اس شرک کو، اس بدعت کو اسلام کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ ایسے ایمان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ فرماتے ہیں جس ایمان میں ایسی فکری اور نظریاتی گندگی ہو، یہ اخوانی یہ توحید الاسماء والصفات کے اندر تعویلیں کرنے والے فکریں موجود تھی، ایسے ایمان کے پیچھے نماز درست نہیں۔ اہل ایمان اپنی نمازوں کی فکر کی، اکیلے کی بھی نماز نہیں اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں، پھر کیا کرے؟ اہل توحید کی مسجدوں میں پہنچے، بیٹے کو 15 منٹ کی لڑائی پر پڑھانے کے لیے چھوڑنے جا سکتے ہیں، رب کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ یہ مسجد دور ہے، مسجد دور ہے، ایک ایک قدم پر ثواب ملے گا۔ پیغمبر فرماتے بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا مسجد نبوی کے قریب گھر خرید لے۔ آپ نے پوچھا میں نے سنا ہے تم یہاں آنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر دور سے آتے ہیں، ہر نماز میں آنا پڑتا ہے، چاہ رہے ہیں یہی قریب آ جائیں، اور میں جاؤ وہی رہو، اللہ ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ چل کر مسجدوں کو آباد۔ صحیح بخاری میں والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فاجر اور فاسق، برے بندہ، گندا آدمی، گندا عقیدہ، بدعتی آدمی کے مرنے پر اللہ کے بندے، شہر، درخت اور جانور تک یستریح راحت محسوس کرتے ہیں۔ مر گیا مشرق قبر پر، جانور بھی، درخت بھی، شہر بھی، اور ہم بجلی کو شادی سلام علیکم بول کو لے رہے، ہم سید کو سلامی کرتے رہتے، رافضی سے محبتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کے سامنے رکھ کر سلف کا یہ طریقہ رہا، انہیں کسی بھی گمراہ شخص کی موت کی خبر ملتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ کہ قبر پرس مر گئے۔ رئیس الدلال، گمراہوں کا سردار، رئیس، شرک کی طرف دعوت دینے والوں کا پیر، وہ جب مر جاتے ہو وہ لے آؤ، ادھر لے آؤ، راحت محسوس کرتے ہیں۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو مخدج خارجی کی موت کی خبر ملی، جو خارجی تھا، تو آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اللہ تیرا شکر ہے یہ خارجی مر گئے۔ امام المحدث زاہد بشر بن حارث بازار کے اندر تھے، اپنے کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ کو مریسی معتزلی گمراہ اس کی موت کی خبر ملی، وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لولا انہ کان موضع شہرت لکان موضع شکر وسجود والحمد للہ الذی اماتہ۔ اگر یہ بازار شہرت کی جگہ نہ ہوتی، بات فوراً پھیل جاتی، تو میں اس خبیث کے مرنے پر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس گمراہ کو آج موت دے دی۔ سلمہ بن شبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ امام عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ کے پاس تھے کہ عبد المجید مرجعہ کا جو سرغنہ تھا، اس کی موت کی خبر امام عبد الرزاق محدث کو ملی۔ وہ کہنے لگے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अराहा उम्मत मुहम्मद मिन अब्दुल मजीद, अल्लाह का शुक्र है जिसने अब्दुल मजीद को मौत देकर मोहम्मद की उम्मत को राहत पहुंचाई। ये चोटी के मुहद्दिस, ये हमारे सलफ मुहद्दिस अब्दुल रहमान मेहदी, जब उन्हें वहाब अल-करशी की मौत की खबर मिली तो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अराहा अल-मुस्लिमीना मिन, अल्लाह का शुक्र है जिसने इसे मौत देकर मुसलमानों को राहत पहुंचाई। इमाम अहलुस सुन्ना अहमद बिन हंबल से पूछा गया, लोग इब्ने अबी दाऊद मुअतज़िली गुमराह उसके साथियों को मुसीबतों में देखकर खुश होते, तो क्या इन्हें गुनाह मिलेगा? इमाम अहलुस सुन्ना फरमाते हैं वमन ला यफ्रह बिहादा, इनको तकलीफों में देखकर किसको खुशी नहीं होती? इन्होंने उम्मत को कब्रों के पीछे लगा रखा। और आज हमारा ईमान और अकीदा भी यही होना चाहिए कि जिन लोगों ने रब के बंदों को रब की बंदगी से हटाकर रब के बंदों की इबादत के पीछे लगाया हुआ है, ना उनके पीछे नमाज जायज है और उसकी मौत पर राहत महसूस करनी चाहिए। शुक्र है गुमराह मर गया। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह एक अहले बिदअत के सरगना की मौत पर लिखते हैं अराहल्लाहुल मुस्लिमीन मिन फी हाज़िहि सनति फी ज़िल-हिज्जा, इस साल के ज़िल-हज्जा के महीने में जो ये हमारा चल रहा, अल्लाह ने मुसलमानों को राहत पहुंचाई है। फलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना, अल्लाह के इस एहसान पर अल्लाह की तारीफ है। वहीना माता फरिहा अहलुस सुन्ना बिमौतिही फरिहन शदीदन व अज़हरु शुक्र लिल्लाह फला तजिदु अहदन मिन्हुम, अल्लाह ताला ने इस साल ज़िल-हज्जा के महीने में इस बिदअती को हिलाक करके मुसलमानों के सीनों को ठंडा कर दिया। इस शख्स के मरने पर अल्लाह का शुक्र है और एहसान है। इस शख्स के मरने पर अहलुस सुन्ना खुश होते। आप जिसे भी देखते वो ये खबर सुनकर फलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह का शुक्र अदा करता। अहले ईमान, जुमे का खुलासा, नमाज बड़ी अहम चीज है अकीदे के बाद। बेनमाज की कुर्बानी भी कबूल नहीं, बेनमाज मुसलमान भी नहीं। नमाजियों के लिए वैल जहन्नम का कुआं जो नमाजों से गफलत बरतते हैं। गफलत कैसी? जिसके पीछे चाह जाकर नमाज पढ़ ली और समझते हैं कि हम नमाजी हैं। अहले ईमान, हमारा पैगाम बड़ा साफ, अकीदा बुनियाद है, तौहीद बुनियाद है। जो मवाहिद है फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, उसके पीछे तो नमाज हो जाती है, किसी मुशरिक और बिदअती के पीछे नमाज नहीं है।